لیکن جیسے سب کو معلوم ہے کہ افسوس سے میں کہوں گی کہ کلائمیٹ منسٹری جو ماحولیات کی اس وقت شعبہ جات میں دیکھتی ہے پالیسی بنانے کے حوالے سے اور چاروں صوبوں کو جوڑنے کے حوالے سے آج تک جو مینڈیٹری پالیسی کے تحت 220-21 کی پالیسی کے تحت کبھی ایک میٹنگ نہیں ہوئی ہے کلائمیٹ کاؤنسل کی اسپیکر صاحب، تو اس میں چاروں صوبوں کے گزارشات آتے ہیں. لیکن یہ پہلی بات میں ضرور کہوں گی کہ بلین ٹری سونامی جو خیبر پختونخوا میں ہے وہ پہلے ہوا، اس پہ بلکہ بہت سارے سوالات اٹھے ہیں، ڈائریکٹ میرے پاس بھی آئے ہیں، ایک ہی ہفتے میں آئے ہیں، اور بہت ساری لوگوں کی تحفظات آئے ہیں. یہ نہیں، یہ واضح ہو جائے کہ ہم سب، میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ماحول کا تحفظ ہو، اور اس وقت تو یہ بہت بڑی ایمرجنسی ہوئی بھی ہے. تو آپ اجازت دیں تو اس کے بارے میں تھوڑی بات بھی کر لوں. لیکن جہاں تک اس درخت پلانٹیشن کے پروجیکٹ کے حوالے سے، آپ کاربن کیپچر کرتے ہیں، آپ دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے ٹریز پلانٹ کیے، اور آپ کے پاپولیشن، آپ کی ہیٹ ویو کے لیے یہ بہت ضروری ہیں. لیکن آپ 4 درخت بھی پلانٹ کریں، اچھی بات ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے. بات یہ حکومتی فنڈز کی ہے اور تحقیقات کی ہے اور جواب دہی کی ہے، جو ہر حکومتی محکمے کو کرنی پڑے گی. تو جہاں تک بلین ٹری سونامی کی بات ہے، وہ کے پی کا پروجیکٹ تھا اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. اس کے جو آپ نے جوابات دیکھے ہوں گے، اس پر میں نے آلریڈی تحقیقات آرڈر کر دی ہیں کہ یہ کہاں تک پہنچا، یہ اب کہاں جا رہا ہے. اور اس پر نیب نے آلریڈی ایک انویسٹیگیشن اور انکوائری شروع کی ہوئی ہے، کیونکہ 24 اس قسم کے سوالات کیے گئے تھے پشاور میں ہی. صرف پشاور میں سوال ہوئے تھے اس پر، اور اس پر جو کرپشن کے حوالے لگے تھے اس کے پورے زمرے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. اب میں اس پر سیاست نہیں چمکاؤں گی کہ جی جو بھی پچھلی حکومت نے کیا ہم اس کا ڈبل کریں گے ان ٹرمز آف انویسٹیگیشن، لیکن یہ ہماری پبلک پیسہ ہے، یہ پاکستان کے پی ایس ڈی پی سے ہوا ہے. اور جو اس کے بعد 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ ہے وہ دوسرا ہے. اس میں بھی جیو اسپیشل مانیٹرنگ کرنی پڑے گی، اور اس پر میں سمجھتی ہوں ایک تحقیقاتی کمیٹی بیٹھنی چاہیے. کلائمیٹ منسٹری میں ابھی تو کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایسے سارے فیکٹس دے سکیں. افسوس سے اس منسٹری کو صرف 10 بلین ٹری سونامی کی منسٹری بنائی ہوئی تھی. اس وقت ملک میں سخت شدید ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے، سخت شدید. آپ نے دیکھا ہے نارتھ ٹو ساؤتھ، نارتھ میں ہماری برفانی جھیلیں 3000 سے زیادہ بنی ہوئی ہیں، جس میں سے 30 جو ہیں بہت ہی خطرناک اب تک پہ ہیں، کیونکہ آپ کے درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے. اب لوگوں کو آگاہی نہیں پہنچائی گئی، جو اس منسٹری کا پہلا کام ہونا چاہیے تھا. مجھے اور آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ صورتحال کتنی سنگین ہے. مجھے اور آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ ہماری پانی کی قلت کتنی ہے. اس وقت 2025 تک پاکستان یونائٹڈ نیشنز کے زمرے میں واٹر سکیرس ہو جائے گا. جو ملک جس میں سب سے بڑا ایریگیشن سسٹم ہے دنیا کا، یہ واٹر سکیرس ہو جائے گا اسپیکر صاحب 2025 تک. یہ نہیں کہ 2050 میں ہوگا یا 2060 میں ہوگا یا 100 سال بعد ہوگا. یہ 3 سال آگے ہونے والی بات ہے. اس پر کوئی ڈسکشن ہوا ہے ماحولیات کی منسٹری کے سے؟ نہیں. ہم بہت ساری اس میں آپ سے ایک اور بات کروں گی کہ گرین ہاؤس گیسز پر آگاہی کی گئی ہے، جس سے آپ کے ماحول میں آلودگی آ رہی ہے، اور آپ کے درجہ حرارت جس طرح پورے دنیا میں بڑھ رہا ہے آپ کا بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اس پر ایک بہت اہم بحث اور ڈسکشن اور آگاہی کی ضرورت ہے. اور اس منسٹری کا پہلا کور بزنس یہ ہونی چاہیے تھی پالیسی بنانا، اور اس پر صوبوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا، ان کی بھی گزارشات سننا، جو اس وقت کلائمیٹ کاؤنسل کا کام ہے. میں پرائم منسٹر سے گزارش کروں گی کہ وہ کلائمیٹ کاؤنسل کی میٹنگ کروائیں جہاں چارے صوبے اپنی رپورٹیں دے سکیں. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں، آپ اگر کھولیے گا اپنے پیپرز تو 10 بلین ٹری سونامی جو پاکستان کا مین ایڈورٹیزمنٹ ہے،
کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے صرف کلائمیٹ چینج اس لیے دکھایا ہے اسٹیٹسٹکس کہ آپ کو باہر کی کانفرنسز میں جواب دہی کرنی تھی۔ پاکستان کو کسی نے جواب دہی نہیں کی، پاکستان کی عوام کو یا ادھر کسی نے جواب دہی نہیں کی۔ میں آپ کو یہ وثوق سے بتاتی ہوں، آپ اپنا پیپر کھول لیجئے کہ سب سے بڑا پرفارمر 10 بلین سونامی میں بھی کون تھا؟ وہ صوبہ جس کو دور رکھا، جس کو آج تک ہائی لیول پہ کسی نے بات نہیں کی۔ سی ایم سندھ کبھی نہیں آیا کسی میٹنگ میں، اس کو بلائیں گے عزت سے کلائمیٹ کاؤنسل میں تو وہ آئیں گے۔ تو کون سا صوبہ آگے تھا جی؟ سندھ کا صوبہ آگے تھا، سب سے سندھ کا صوبہ آگے تھا، اور کیونکہ اس کی حکمرانی ایک اپوزیشن جماعت کے پاس تھی، اس لیے یہ کیا گیا کہ اس کی بات ہی نہیں کی۔ کبھی کسی نے سنا ہے کہ سندھ واز دا ٹاپ پرفارمر ان دا 10 بلین ان دا مینگرووز پروجیکٹ؟ ماہر صاحب آپ بھی سن لیں، لیکن ان دونوں پروجیکٹس میں اتنا ضرور بتا دوں کہ کے پی والا بلین ٹری سونامی، آپ نے کسی نے ڈی آئی خان کی بھی بات کی ہے، اس میں بہت کام کی ضرورت ہے، اس میں مانیٹرنگ کی بھی ضرورت ہے، اور اس وقت جو نیب انکوائری ہے ہمیں اس کا ہمیں اطلاع نہیں آئی، میں نے پوچھوایا بھی اس کی سٹیٹس کیا ہے اور اس کی کیا انویسٹیگیشن تحقیقات ہوئی ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن ڈی آئی خان کے حوالے سے، پشاور کے حوالے سے، چترال کے حوالے سے بہت ساری کرپشن کی تحقیقات اور کمپلینٹس آئی ہیں جو پشاور میں رجسٹر ہوئی جی، اور 24 سے زیادہ یہ رجسٹر ہو چکی ہیں، چاہے وہ پودے ہوں، چاہے وہ نان ایگزسٹنٹ ہوں، چاہے وہ کرپشن ہو ڈائریکٹ۔ اچھا، اس میں بہت سارے دوست احباب کی اپوائنٹمنٹس کی بھی بات کی گئی، تو یہ میں آپ کو صاف جواب کر رہی ہوں، میں کسی چیز پر آپ کے آنکھ پر پٹی نہیں لگا سکتی، اور یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں تاکہ آگے بڑھیں۔ اس وقت اس منسٹری میں جب میں آئی تو ایک فیڈرل سیکرٹری بھی نہیں تھا، اور جس طرح ہم چلانا چاہتے ہیں وہ ون مین شو نہیں ہو سکتا، ون پروجیکٹ منسٹری نہیں ہو سکتی، نہ یہ ہمارا کام ہے پروجیکٹ چلانا، یہ صوبوں کا کام ہوتا ہے۔ صوبوں نے 10 بلین سونامی کے حوالے سے جتنے پیسے وفاق نے دیے ہیں، آپ اگر اپنا بک کھول لیں آگے بھی جواب ہیں، اتنے فیڈرل نے دیے، اتنے صوبوں نے میچ کیے ہیں۔ تو ان سب پر میں سمجھتی ہوں پبلک سکروٹنی اور جیو مانیٹرنگ کی ضرورت ہے، اب شروع بھی کی بھی گئی ہے، لیکن میری گزارش ہوگی کہ ہم ایک کمیٹی بٹھا لیں جو ہر صوبے سے نمائندگی ہو جس کی، اور وہ دیکھ سکیں کہ اس میں کیا پروگریس ہوئی ہے۔ یہ ہم کبھی نہ کہیں کہ درخت نہ پلانٹ ہوں، بلکہ جتنے ہوں ملک کے لیے اچھا ہے، ہمارے مستقبل کے لیے اچھا ہے، ہمارے ماحولیات کے لیے موزوں ہے۔ جی شکریہ۔